اسرائیل اپنے طور پر ایران کی جو ایٹمی قوت بننے کی صلاحیت ہے وہ ختم نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ B-52 بمبار طیارے ہوں. ٹرمپ نے ایران کو کہا تھا کہ 60 دنوں کے اندر اندر جو ہے میرے ساتھ نیوکلیر ڈیل کر لو. ایک بات طے تھی کہ ایران کو میں نے کبھی ایٹمی طاقت نہیں بننے دینا. تہران کے شہریوں جلد از جلد شہر کو چھوڑ دو. اس کا مطلب سیدھا سادہ ہے کہ بھائی میں آ رہا ہوں، بھیڑ کے بچے نہ بنو، بھیڑیے بنو. اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو از خود ختم کرنے کا اعلان کرتے، اور وہ جو انٹرنیشنل انسپیکشن ایجنسی ہے اس کو کہہ کے آ کے دیکھ لیں، ہم نے یورینیم کی 0 افزودگی ہو رہی ہے اور سارا سسٹم ہم نے تباہ کر دیا خود اپنے ہاتھوں سے. اس وقت تک نہ سیز فائر ہوگی، نہ وہ صلح صفائی کی کوشش کرے گا. اور یہ بات اس نے جیسے ہی G7 کا اجلاس چھوڑ کے اس کے مشترکہ اعلامیہ کی پرواہ کیے بغیر، اب وہ کیوں بیٹھا ہے اس کے بارے میں شاید کبھی کتابوں میں ہم پڑھیں گے، ہمیں تو کوئی خبر نہیں ملی ہے. کیوں بیٹھا مطلب کیا بیٹھا؟ لیکن جہاز میں بیٹھا نا واپس جانے کے لیے. تو اس نے اس وقت ایک ٹویٹ کیا جس میں اس نے کہا ہے کہ ایران کو چاہیے تھا کہ وہ اس ڈیل پر سائن کر لیتے جو میں نے انہیں دی تھی. واٹ اے شیم اینڈ ویسٹ آف ہیومن لائف. بڑے شرم کا مقام ہے اور انسانی جانوں کا ضیاع ہے کہ انہوں نے وہ دستخط نہیں کیے جو میں نے انہیں تجویز دی تھی. میں صاف لفظوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے اس کو کیپٹل لیٹرز میں لکھا ہے، یعنی جس کو آپ جلی حروف میں کہتے ہیں، ہائی لائٹ کہتے ہیں ہماری زبان میں. ایران کین ناٹ ہیو اے نیوکلیر ویپن، کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا. میں یہ بات بار بار کہتا رہا ہوں. اس کے بعد اس نے کہا کہ ایوری ون شوڈ امیڈیٹلی ایویکویٹ تہران، کہ یعنی تہران کے شہریوں جلد از جلد شہر کو چھوڑ دو. اس کا مطلب سیدھا سادہ ہے کہ بھائی میں آ رہا ہوں. میں کنفیوز اس لیے ہوں کہ یہ وہی ٹرمپ صاحب ہیں چاہتے ہیں کہ دنیا میں جنگیں نہ ہوں. ان کی تو پالیسی ہے اینٹی فار. اللہ آپ کا بھلا کرے. بالکل افغانستان سے فوجیں نکلوائی انہوں نے. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. تو یہ پھر کیوں دیکھیے کیوں؟ وہ بھی ایک سیاستدان ہے، اچھے سیاستدان ہو گئے. پہلے نعرے یہی لگائے تھے. ان کا سب سے زیادہ کس کے خلاف ایک لفظ جو بہت مشہور موصوف نے کیا، وہ ڈیپ اسٹیٹ. ڈیپ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈیپ اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ ایجنسیاں ہوتی ہیں، پاور جو اپنے حساب سے ریاست کے اندر ریاست، انٹیلیجنس ایجنسیاں، بیوروکریسی، ریاست کے دائمی ادارے، یہ ہے نا ڈیپ اسٹیٹ. اس نے کہا کہ جو امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ امریکہ کو خام خواہ کی جنگوں میں الجھا دیتی ہے، جس کا صرف اور صرف فائدہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امریکی اسلحہ ساز فیکٹریوں کو اور جو ڈیفنس کے ٹھیکوں کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں. یہی ہے نا. میں آؤں گا تو میں دنیا میں امن لے کر جاؤں گا، امن پھیلاؤں گا، کوئی جنگ نہیں ہوگی. کوئی جنگ نہیں ہوگی. ویسے ان کے بیٹے نے بھی کل اس بات کو دہرایا جو آپ کر رہے ہیں. لیکن ان کے بیٹے ایرک صاحب نے اس میں وہ بھی بات کہی جو میں کل آپ کو اپنے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ نے ایران کو کہا تھا کہ 60 دنوں کے اندر اندر جو ہے میرے ساتھ نیوکلیر ڈیل کر لو. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اور ایگزیکٹلی اسرائیل نے جس دن حملہ کیا ہے وہ 61 پر میرا سوال یہاں پہ یہ ہے، مجھ جیسے کئی لوگوں کا سوال یہ ہے، آپ ذرا اپنے اس کلپ کے نیچے لوگوں کو پڑھیں کامنٹس. جی وہ یہ ڈکٹیشن ہے یا مذاکرات ہیں؟ ڈکٹیشن ہے. ڈکٹیشن ایک خود مختار ملک تو نہیں مانا تو نہ لو. وہ انگیج تھا مذاکرات میں، ایران ہر مذاکرات میں آ رہا تھا. میں بالکل تیار ہوں. جو 60 کی بجائے 70 دن ہو جاتے ہیں، 100 دن ہو جاتے تو کون سی قیامت آ جاتی. بھیڑیے اور بھیڑ کے بچے کی کہانی بچپن میں پڑھی تھی، کتابیں میں پڑھائی گئی تھی. بھیڑیا کہاں کھڑا ہوتا ہے اور بھیڑ کا بچہ کہاں کھڑا ہوتا ہے، پانی پی رہا ہوتا ہے. لیکن پانی گدلا کرنے کا الزام کس پر لگتا ہے؟ بھیڑ کے بچے. تو اس صورتحال پہ بھی اس کا اطلاق ہمیں بچپن میں کیوں پڑھائی جاتی ہے یہ کہانی؟ اور یہ کہانیاں کیوں پڑھائی جاتی ہیں؟ یہ کہانیاں ہمیں بچپن سے اسی لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ بھیڑ کے بچے نہ بنو، بھیڑیے بنو. اور جو لوگ بھیڑ کا بچہ بھیڑیا بننے میں ناکام رہے ان کا وہی عالم ہوتا ہے جو آج کل ایران سے غلطیاں ہوئی آپ کے خیال میں؟
میں ایران کے بارے میں کیا کہوں، مقصد یہ کہ ایک خاص مقام پر آ کر جب انہوں نے دیکھا، ایک سب سے بڑی بات یہ دیکھیے، ٹرمپ نے اپنے عوام کو، اس کے اپنے ہاں بھی اس کو یہ سیل کرنے میں بہت وقت لگا ہے۔ دیکھیے ٹرمپ کا بنیادی نعرہ کیا ہے؟ میک امریکہ گریٹ اگین۔ اب اس کے لیے وہ دو باتیں کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے وسائل جو ہے بجائے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کے، وہ خواہ مخواہ کی پرائی جنگوں میں جو ہے اس کو خرچ کرتا رہا، یہی کہتا تھا نا۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب ہمارے یہاں کا سرمایہ دار جو ہے وہ بجائے یہاں فیکٹریاں لگانے کے، یعنی امریکہ کے اندر، وہ چین جیسے ملکوں میں جا کے تو وہاں کی سستی اجرت کے لالچ میں کرتا رہا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آج چین امریکہ کے برابر کی قوت بن گیا ہے اقتصادی اعتبار سے۔ ٹھیک، میں آؤں گا تو وہ روک لوں گا۔ اور تیسری بات یہ کہ ان تمام راستوں پر ہمیں لگایا تھا ڈیپ اسٹیٹ نے، اور ڈیپ اسٹیٹ کو میں کنٹرول۔ اب ٹرمپ بدل کیوں گیا؟ لیکن ایک چیز پر وہ شروع سے قائم ہے۔ دیکھو اس کے ساتھ بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بدل گیا۔ نہیں، ابھی آپ نے کہا نا کہ 1 پوائنٹ ہے، آپ نے 2 ایجنڈے بتا دی نا ٹرمپ کے، آپ نے ٹویٹ بھی پڑھ کے سنا دیا، لیکن آپ کا نہیں سن لو نا اب۔ لیکن ایران کین ناٹ ہیو اے نیوکلیئر ویپن، اس معاملے میں وہ ثابت قدم ہے۔ اگر وہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے مطمئن ہوتا تو بہترین معاہدہ مہینوں کی مذاکرات کے بعد ہو جانا تھا، ہو گیا تھا، وہ 2016 والا، اور اس نے اقتدار میں آ کر جو پہلا کام منسوخ کر دیا تھا، اور اس نے یونیلیٹرلی، حالانکہ وہ اتنا اچھا انتظام تھا کہ اس میں روس بھی ضامن تھا، شریک تھا، برطانیہ بھی تھا، فرانس بھی تھا، یعنی وہ تمام قوتیں جن کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے اور جن کے پاس ویٹو کے اختیارات ہیں۔ آ گئی سمجھ؟ تو یہ اس نے یونیلیٹرلی کیا، تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ اس شخص کا جو ہے وہ ایک بات طے تھی کہ ایران کو میں نے کبھی ایٹمی طاقت نہیں بننے دینا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کے لیے بھلے جنگ کا راستہ اختیار کرنا، کچھ بھی کرنا پڑے۔ اب اسی لیے جو اس دن جو میں نے آپ کو پچھلے ہفتے جمعرات کے دن جب میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو امریکی سینٹ کی سب کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں لنڈسی گرام جو سینیٹر ہے اس کی تقریر سنو، وہ 11 جون کو کیا اس کہے چلے جا رہا ہے امریکی افواج کے سربراہان کو کہ میاں تم لوگوں کو ہٹلر یاد ہے، تم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اب ایران جو ہے وہ وہی سلوک کرنا چاہ رہا ہے جو ہٹلر چاہتا تھا، تو تم ہاتھ پہ ہاتھ دیے کیوں یعنی بیٹھے ہوئے ہو۔ اب جیسے ہی اس نے یہ بات شروع کی، اس کے بعد اسرائیل نے حملہ کیا ہے نا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر واقعتاً یہ متفکر ہوتا تو ٹرمپ کہتا کہ یار میں نے تو ان کو مذاکرات، میری تو اتوار کے دن مذاکرات ہیں، اسرائیل تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوا، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، صرف یہ کہا۔ اچھا ایک بڑی خبر دیتا چلوں ناظرین آپ کو بھی، جس میٹنگ کے لیے دنیا بھر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی، وہ اہم میٹنگ تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، جو کہ امریکہ میں ہونی تھی، واشنگٹن میں ہونی تھی شاید، اور ٹرمپ نے اس کو میرے خیال میں چیئر کرنا تھا، وہ شروع ہو چکی ہے سر۔ دنیا بھر کا جو ملک ہیں وہ اس پہ نظریں ٹکائے بیٹھے ہیں، تو دیکھیے اس کی وجہ کیا، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یہ وہیں پہ اس نے کہہ دیا تھا۔ اس سے سیدھا سادہ یہ ہے کہ وہ غالباً اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے اپنے جو ہے اس کے سامنے رکھ کے تو وہ ایران پر، مطلب وہ اسرائیل کی حمایت میں اپنا رول ادا کرنے کی منظوری لے۔ وٹ کائنڈ آف رول جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے لینا ہے؟ کہ ہم نے اسرائیل کی مدد کرنی اور ایران کے نیوکلیئر، یار دوبارہ جب وہ کہہ رہا ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس کا ہے، ایران کین ناٹ ہیو اے نیوکلیئر ویپن۔ میں نے آپ کے 3 ڈاٹس ہیں آپ کے پاس، چوتھا میں نے اتنا بڑا ڈاٹ دے دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ خود اس جنگ میں شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا نا۔ اچھا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اپنے طور پر ایران کی جو ایٹمی قوت بننے کی صلاحیت ہے وہ ختم نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ B-52 بمبار طیارے ہوں۔ ٹیک اے بریک، ایک سیکنڈ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو اس وقت حملے کر رہا ہے پچھلے 5 دنوں سے وہ مطلوبہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا، اس لیے کہ ایران کا جو سب سے زیادہ جہاں پہ کہ ان لوگوں کو شبہ ہے کہ یورینیم کو صحیح اس طرح انرچ کیا جا رہا ہے کہ یہ بعد میں ایٹم بنانے کے کام آ سکے، وہ ہے تہران کے قریب کوئی، یعنی 95 کلومیٹر
फोड़ दो। वहां पे पहाड़ों के नीचे, क्योंकि आपको पता है जैसे इस्लामाबाद है इसी तरह तेहरान भी जो है, लाइक कोयटा इस्लामाबाद गिरा हुआ इसीलिए पहाड़ों उसको तेहरान कहते हैं। रान जो है वो फारसी जुबान में स्लोप को कहते हैं, घाटी को। अच्छा, ओके। तो तेहरान रान के नीचे आबाद हुआ शहर। ठीक है, आ गई समझ? तो वो जो है वहां से 95 किलोमीटर है, और वही जो पहाड़ है, मतलब जैसे ऐसे यहाँ पे तुम ये समझो कि हमारे मारगला पहाड़ है, तो मारगला पहाड़ की चोटियों के अंदर आप करना शुरू कर दें, और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद चौथी, पांचवी, छठी, यानी कि सुरंगों में वो पूरा सिस्टम है, जिसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी नहीं है, जिसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी फिल वक्त दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास। वो क्या है? वो है बंकर बस्टर, एक बॉम्ब है। बंकर बस्टर मतलब बंकर जो अंदर जो होते हैं उनको तबाह करने के लिए। और ये हमारे लिए ये कोई नया नाम नहीं होना चाहिए। ये जो बंकर बस्टर हैं ये सबसे पहले आपको याद होगा अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुए थे, और सबसे ज्यादा तोरा बोरा नामी पहाड़ों में इस्तेमाल हुए थे, जहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर बनता है, ठीक है, जहाँ से फिर उसामा बिन लादेन भाग आए थे। तो वो तोरा बोरा के पहाड़ों पर सबसे ज्यादा बंकर बस्टर इस्तेमाल हुए थे। तो ये वो पेनिट्रेट करता है पहले, उसके बाद फटता है। अब ये है कि ये मेरा अपना ये ख्याल है कि ये इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी है उससे वो ये कहेगा कि भाई अमेरिका इजराइल से तो ये एक सवाल है जी, ट्रंप साहब के, आप तो दूसरी सदारत का हवाला दे रहे हैं, पहली सदारत में भी जब इलेक्शन कैंपेन से शुरू हुए थे ये कहते थे कि हमने इराक में गलती की, हमने अफगानिस्तान में गलती की। तो वो सदर जो इराक और अफगानिस्तान, मैं 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ, गलती क्या की ये भी तो सोचे ना। यही बात अब आजकल उसके मुखालिफ दो बंदे, जिनकी एक जो उसने अपना वो ट्वीट लिखा है ना, उसमें उसने उसको बहुत बुरा भी कहा है। उसे कहा कोई बताए इसको, आखिरी उसने कहा है कि somebody should explain the उसने टकर कार्लसन को के बारे में एक नाजेबा जुमला मैं उसका फोटो भी दिखा रहे हैं, हाँ। जो है उसने ये कहा है कि ईरान जो है वो एटम बम नहीं रख सकता। ये उसका आखिरी ट्वीट है, यानी पहला भी यही है और आखिरी भी यही है, जिसमें रिपीटेडली वो एक चीज की। अब फर्क क्या है इराक और अफगानिस्तान में? इराक, अफगानिस्तान और ईरान, अब ना, हाँ सर, उसमें फर्क ये है कि अमेरिका ने तोरा बोरा शोरा किया, मुल्ला उमर साहब मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए, उसामा बिन लादेन बाजू की गली से निकल के पाकिस्तान आ गए, ठीक है। तो उनको ये चाहिए था तो वो कहते कि जी मिशन अकॉम्प्लिश्ड, और वो वाशिंगटन वापस वो आ गए जी कि हमने रेजीम चेंज नहीं खाली करनी, अब हमने अफगानिस्तान को जमहूरी बनाना है, मुहज्जिब बनाना है, लड़कियों को तालीम देनी है, और ये बिल्कुल वाशिंगटन जैसा हो जाएगा 30-40 साल बाद। वो नहीं हो पाया, फेल हो गया 20 साल लगा। इराक में भी उन्होंने कहा कि जी सद्दाम हुसैन डिक्टेटर है, हटा दिया। बगदाद में मैं खुद मौजूद था उस वक्त जब वो सद्दाम का वो मुजस्समा गिराया जा रहा था। आई सॉ विद माय ओन आईज, ठीक है जी। अब होना ये चाहिए था, कभी सद्दाम का तुमने मुजस्समा गिरा दिया, अब वो जाने और इराक के अवाम जाने, आप कहें जी कि हमने उनका, ठीक है जी, और सद्दाम भाग गया था छोड़ के। तो अगर वो इराक की फौज को इंटैक्ट रखता तो इराक की फौज में से कोई मर्द मुजाहिद आगे बढ़कर इसने कहा नहीं, उन्होंने अपने पास जो जलावतन रखे हुए थे, शालबी, मालबी, चालबी सारे आए और सबको इंस्टॉल करते और उनको इंस्टॉल कर दी। तो और कहा कि जी अब हम इराक को बताएंगे कि जमहूरी एक निजाम होता है, और मॉडर्न इराक सर लफ्ज होता था, मॉडर्न, और उसके लिए हम उसको मॉडर्न इराक क्या